اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے اور اللہ آپ کو صحتیاب رکھے۔ میں ہوں اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے طلوع اسلام جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے اس کا اسی نظم کا جو پہلا شعر اس کی شرح ہم کر چکے تھے۔ آج اسی نظم کا دوسرا شعر جو ہے اس کی شرح ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمانوں کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمانوں کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ یہ شعر ہے۔ آ جاتے ہیں اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مشکل الفاظ اور معنی۔ چرخ نیلی فام یعنی نیلے رنگ کا آسمان، گرد راہ میں راستے کی دھول، کارواں یعنی قافلہ، پرے یعنی دور۔ چنوال شعر جو ہے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان جو ہے وہ طلوع اسلام ہے۔ ماخذ میں اس میں بھول چکا ہوں تو ماخذ جو ہے وہ بانگ درا ہے۔ آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ شرح اس شعر میں شاعر نے سند میرات النظیر کا دلکش استعمال کیا ہے۔ میرات النظیر کی تعریف اور مثال آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں نے دنیاوی مفادات کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہی وہ اپنے تمام توانائی صرف کر رہے ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں انہوں نے دنیا کو اور دنیاوی مفادات کو جو ہے اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے تمام توانائی جو ہے وہ صرف کر رہا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارا مقام اور مقصد اس نیلا سے بھی زیادہ بلند اور اہم۔ اقبال مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو مقام ہے وہ اس نیل آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے کہ تم کس کام میں لگے ہوئے ہو، یعنی تم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تمہارا نصب العین اس قدر بلند ہے کہ آسمان کی بلندی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تمہارا جو نصب العین ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ جو آسمان کی بلندی ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اصل میں اس مصرع میں اقبال مسلمانوں میں قوت عمل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقبال جو ہے مسلمانوں میں عمل کی قوت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اصل مقام ہے، مسلمان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور مسلمان کس مقصد کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا مقصد اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تمہارے راستے کی دھول بن جائے۔ یعنی جس دنیا کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہوں یہ آپ کا مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقصد اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آسمان پر جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں وہ آپ کے راستے کے دھول یا گرد بن جائے۔ یعنی تم ایک پاکیزہ نصب العین رکھنے والی جماعت کا فرد ہو، اس لیے دنیائی مقاصد میں اپنی صلاحیتیں بالکل ضائع نہ کرو، بلکہ تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اسی مقصد کا اپنا نصب العین بناؤ اور خود کو پہچانو۔ اس میں اقبال جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا اصل مقصد ہے اس کی طرف اپنا رجوع کرنا ہے۔ جس چیز کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو یہ بالکل آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو آپ نے ترک کرنا ہے۔ جو آپ کا اصل مقصد ہے، جو آپ کا اصل مدعا ہے، آپ نے اس کے پیچھے لگنا ہے۔ اگر دنیاوی مقاصد کے پیچھے آپ لگے رہیں تو جو تمہارا اصل مقصد ہے وہ تم سے فوت ہو جائے گا اور پھر تمہاری جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آج کل جو ہے مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ تقریباً جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، سوال نہیں اٹھا سکتا، جو اس کا مقصد ہے وہ بھول چکا ہے اور دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اس سے بہتر شرح کوئی بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک مجھے ٹھیک لگا میں نے لکھا ہے، جہاں مسئلہ ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ کا امان، خدا حافظ۔